تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا آپ اور میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے. اب لوگ ہمیں روانڈا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اب لوگ ہمیں افریقہ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ آج تک 25-26 بلین سے اوپر نہیں جا سکی. تو اب ان کو چنتا ہو رہی ہے کہ ہم کس کنڈیشن میں آ چکے ہیں, ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ ہم سے روانڈا جیسے دیش بھی بات کرنے کو ریڈی نہیں ہے. پاکستان کے ایسے برے حالات کے اوپر پاکستان کا میڈیا بات کر رہا ہے, تو ان کی جو ٹینشن ہے وہ دیکھنے لائق ہے. تو چلیے دوستو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری ملاقات ہوگی آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں. اس وقت نا ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے اندر تو یہ اصول ہے نا کہ اگر آپ کے ہاں انفلیشن بڑھنا شروع ہو جائے تو انفلیشن کو ایکسپورٹ کر دیں. اور ایکسپورٹ آپ کیسے کریں گے؟ اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے. اور اب تو آپ پاک افریقہ بزنس ایسوسی ایشن کے بڑے عرصے سے مجھے ذاتی طور پہ علم ہے, کم از کم پچھلے 12 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لگے ہوئے ہیں. ہم افریقہ کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, انڈیا نے چائنا نے جا کے وہاں پہ انڈسٹری لگا دی ہے. اب تو شاید مستقبل میں ہم افریقہ کو بھی ایکسپورٹ نہ کر پائیں, جو ہماری صورتحال ہے. شکریہ جی رضی صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے یہ 100% ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے ایک صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی بسم اللہ. کہ جو اس وقت حکومت کا سٹیٹس ہے وہ ہمیں ڈاؤن فال کی طرف لے کے جا رہا ہے. جو کرنٹ پوزیشن ہے حکومت کی اس کے اوپر اگر ہم بحث کریں تو میرا خیال ہے کہ فضول ہے. ہم ایک جنرل ڈسکشن کریں گے کہ جی یہ جو اس وقت حکومت کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو حکومت کا اس وقت سٹرکچر ہے, جو حکومت کی اس وقت پلاننگز اور پالیسیز ہیں, وہ اور ماضی کی یا مستقبل کی جو ڈفرنس تھا ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ابھی کہی ہے ایکسپورٹ کی کہ افریقہ, تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا آپ اور میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے. اب لوگ ہمیں روانڈا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اب لوگ ہمیں افریقہ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ آج تک 25-26 بلین سے اوپر نہیں جا سکی. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر کسی حکومت نے سیریسلی نہیں سوچا, چونکہ آج تک کوئی R&D, کوئی آپ کا ڈیٹا شیئرنگ, کوئی آپ کی سٹیٹسٹکس, کسی آپس میں محکموں کی انٹریکشن نہیں ہے. آپس میں ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے فیوچر کی. اگلے 6 مہینوں میں ہمیں کیا چاہیے اس کا کسی محکمے کو پتا نہیں ہے. یا اگلے 6 سال میں ہمیں کتنی گندم چاہیے اگلے سال میں اس کا پتا نہیں ہے. ہمیں کیا گروتھ ہمیں چاہیے اس کا پتا نہیں ہے. کیا چیز ہمیں کپاس کی ضرورت ہے یا گنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کا پتا نہیں ہے. ہماری کوئی R&D, کوئی چیز, کوئی سسٹم, شتر بے مہار کی طرف ہم منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. جدھر جس کا منہ لگتا ہے وہ وہاں سے منہ مار لیتا ہے. تو ایسے نہ اکانومیز چلتی ہیں اور نہ ملک چلتے ہیں. اور پہلے تو دھکا لگ رہا تھا, لیکن اب اس حکومت نے آگے جو نفسا نفسی ڈالی ہے اور صرف میں سمجھتا ہوں فوکس کیا ہوا ہے ماضی کو, خدا کے لیے مستقبل کو فوکس کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں, جو کہ آپ کی فیکٹس اینڈ فگر سب کو پتہ ہے. رضی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہر شخص ڈیلی نیٹ پہ جا کے ایک ایک فیکٹس اینڈ فگر, ایک ایک پرسنٹیج اپنے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اس وقت انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. بھائی آپ نے جو کچھ کر لیا ہے نا, اگلے 6 مہینے ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کبھی ADB کے پاس جا رہے ہیں, 600 ملین ان سے مانگ لیے, آپ کی پچھلے ریسٹرکچر کروا رہے ہیں. صحیح. آپ کا ایک سمپل سی بات ہے کہ جی ایک ہی فارمولہ ہے ملک چلانے کا اور اکانومی کو چلانے کا, وہ واحد فارمولہ ہے ملک میں فارن ایکسچینج آئے. صحیح. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک آپ جو لون لیتے ہیں ایک وقت میں آگے بند ہو جائے گا. ایک جو غیر ملکی, جو پاکستانی غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچتے ہیں پیسے, وہ ہیں. اور جو سب سے بہترین اور پرماننٹ طریقہ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کا, وہ ہوتا ہے ایکسپورٹ, جس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. آج ہماری ایکسپورٹ اگر 1 روپیہ ہے تو ہماری امپورٹ 2.25 روپے ہے. آج آپ کو اگر ADB 600, حکومت تو کہتی ہے ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور بڑھوتری کی طرف جانا سر, وہ اب فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے کچھ ہوتا تھا کہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کی جاتی تھی, اب جھوٹ کے ساتھ بات کی جاتی ہے. جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ, میں ان کی حکومت کی ان باتوں کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو فیکٹس کی بات لے جاتا ہوں. آج اگر آپ کو ADB 600 ملین دینے کو تیار ہوا ہے نا, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ امپورٹ کے اوپر پابندیاں کم کریں, امپورٹ کو آسان کریں. آپ کے ملک کو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ملک کو ٹریڈ بیس اکانومی اور امپورٹ بیس ملک بنایا جا رہا ہے. آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہو رہی ہے پچھلے 10 سال سے ہماری حکومت نے اس پہ انتہا کر دی ہے. تو واحد راستہ, اگر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 روپیہ ہے اور آپ کی امپورٹ 2.25 روپے ہے, تو آپ نے اگر قرضے لینے ہیں یا آپ نے جو غیر ملکوں میں پاکستانی انہوں نے پیسہ بھیجنا ہے, وہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا جو ڈفرنس ہے 1.25 روپے وہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. صرف اتنا سا فرق ہے رضی صاحب کہ ہماری اگر اگلے 5 سال میں ہماری ایکسپورٹ 50 بلین سے نہ بڑھی
تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ خانہ جنگی کی طرف حالات چلے جائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں آج اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. 36 بلین ڈالر تک اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ، 36 سے 37 بلین ڈالر تک ایکسپورٹ بڑھانے کا ایک ماسٹر پلان پیش کیا ہے موجودہ حکومت کے جو اعلیٰ دماغ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو، پرسوں کی یہ خبر ہے مجھے اگر میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 ارب ڈالر تک بڑھنی چاہیے ورنہ ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا. تو جی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستان کا میڈیا ڈرنے لگا ہے. انہیں چنتا ہونے لگی ہے کہ ہمیں کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، ہماری اکنامی اتنی نیچے ڈاؤن آ چکی ہے. دوستو آپ کو میں ایکسپورٹ کے بارے میں بتا دوں. میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ 2021 کے اگر میں ایکسپورٹ کو اٹھاتا ہوں تو پاکستان کے ایکسپورٹ تھے وہ تھے 2.5 بلین US ڈالر اور وہ انڈیا کے تھے 250 بلین ڈالر. آپ اسی سے کمپیئر کر سکتے ہو کہاں پہ 2.5 ہے اور کہاں پہ 250 ہے، مطلب کہ پورے 100 گنا کا فرق ہے. 10 گنا بھی نہیں، پورے 100 گنا کا. اس کے لیے ہی پاکستان کو چنتا ہو رہی ہے کہ بھائی ایسے کیسے چلے گا. انڈیا اتنی آگے نکل چکا ہے اور ہم سے تو آگے بنگلہ دیش بھی نکل چکا ہے، اور دوسری طرف پاکستان الجھا پڑا ہے اپنے دیش کے چھوٹے موٹے معاملوں میں. کہیں ان کا پی ایم کسی کو، کوئی ان کے پی ایم کو خرید لیتا ہے، کوئی ان کے MLA MP کو خرید لیتا ہے اور سرکار کو گرا دیتا ہے. ساتھ ہی آرمی کے پاس سمے نہیں ہے اپنے دیش کی سرکشا کرنے کا. انہیں اپنے انٹرنل معاملوں میں پڑتے رہنا ہے، انہیں اپنی جنتا کو پیٹنے میں پڑتا رہنا ہے. تو یہی حالات ہو چکے ہیں اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے. اس کی حالات شاید اب ایک گدھے کے جیسی ہو چکی ہے جو کہ گھسٹ کے چل رہا ہے، ایک لنگڑا گدھا کی طرح ہو چکی ہے. اور پاکستان کو ہم صلاح دیں گے کہ بھائی اپنی اکنامی کے اوپر دھیان دے لو ورنہ جلدی ہی تمہارے غریبی والے دن آنے والے ہیں جو تمہیں بہت بری طرح نچا دیں گے. چائنا کے بھروسے بالکل مت رہے. آپ کے کام کوئی دیش نہیں آنے والا ہے کیونکہ سبھی دیشوں کے ساتھ آپ نے بگاڑ رکھی ہے. کبھی کسی کے ساتھ پنگا لے لیتے ہو تو کبھی کسی کے ساتھ پنگا لے لیتے ہو. دوستو آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو سدھارنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ سکتے ہو. چینل اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو. میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے. جے شری رام، جے